أما بعد فقال الله تعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك وسلم عليه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے قائدین اور جماعت اسلامی خیبر پختونخوا اور جماعت اسلامی ضلع پشاور کی قائدین اور نہایت محترم حاضرین مجلس، میں جماعت اسلامی ضلع پشاور کا ممنون ہوں کہ انہوں نے آپ سے ملاقات کا یہ موقع فراہم کیا، اور آپ کا بھی انتہائی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ان دوستوں کی دعوت پہ آپ اس محفل میں تشریف لے آئے اور اس کو رونق بخشی۔ آپ نے ہماری جو عزت افزائی کی ہے، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اس کا بہترین اجر آپ کو عطا فرمائے۔ جناب ہدایت اللہ خان صاحب نے جو اعلان کیا تھا اس کے مطابق میرا اب 2 منٹ باقی رہ گئے، لیکن آپ مجھے اجازت دیں گے چند منٹ، اگر زیادہ بھی میں نے لے لیے۔ یہاں بات ہو رہی ہے اور نتیجہ ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ ظلم کا نظام ہے، اور یہ ظلم کی ضد، ظلم کا الٹ کیا ہوگا؟ انصاف۔ میں نے سورۃ الحدید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا مقصد بعثت بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تحقیق ہم نے اپنے انبیاء رسول کو بھیجا ہے بینات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، اور میزان کے ساتھ، ترازو کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور ترازو نازل کیا، بینات کے ساتھ ان کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو نازل کی، اور یہ سب اس مقصد کے لیے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ انسان عدل و انصاف پہ کھڑے ہو جائیں۔ عدل و انصاف کا نظام، کائنات کا یہ نظام عدل و انصاف پہ کھڑا ہے، اور نظام وہ چل سکتا ہے جس میں انصاف ہو۔ علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم۔ حکومت، اقتدار، بادشاہی، ملک، یہ کفر کے ساتھ باقی رہ سکتا ہے، کافر حکمران رہ سکتا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ نہیں۔ عدل و انصاف کی بنیاد پہ یہ کائنات کا نظام چلتا ہے، اور اس وقت ہم جس چیز کا شکار ہیں وہ ظلم ہے۔ عدل و انصاف ناپید ہے، اور ظلم کا دورہ ہے، ظلم کار فرما ہے۔ ظلم کے اس نظام کو عدل و انصاف سے بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہر کسی کو اس کا حق ملے، کوئی بھی اپنے حق سے محروم نہ ہو۔ یہاں بہت ساری باتیں میرے دوستوں نے کی ہے، میں ان کو دوہرا نہیں سکتا، لیکن ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے صوبے کے عوام کو ان کا جائز حق نہیں مل رہا، ان کا جائز حق غصب ہو رہا ہے۔ یہ گیس، تیل اور بجلی، حافظ حشمت خان صاحب نے بات کی وارسک ڈیم کی 1960،
1961 میں کچھی پیلی کا طالب علم تھا اور ہمارے شہر بنو کے قریب کرمگڑی اسکیم بنا اور وہاں 2 پاور ہاؤس بنے. ایوب خان اس کے افتتاح کے لیے آیا تھا اور اس وقت سے آج تک وہ 2 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے، حالانکہ اس کو بڑی آسانی سے 50 میگا واٹ پہ لے جایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ترقی نہیں کی جا رہی. گیس کے مسائل، پیٹرول کے مسائل، مجھے 2010 میں لکی مروت میں ایک ساتھی نے بتایا جو ٹرانسپورٹ کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا اور گیس کے ساتھ بھی، یہ آئل ٹینکر کا وہ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت 2010 فروری 2010 میں ملک کے اندر جو پروڈکشن ہے پیٹرول کا وہ ہمارے ضروریات کا 70% پورا کر رہا ہے. اور سینٹ میں نے ایک سوال پہ ضمنی سوال پوچھا اور سید نوید قمر صاحب وزیر پیٹرولیم تھے کہ اس وقت ہمارا اپنا پروڈکشن ملک کی ضروریات کا کتنا پورا کر رہے ہیں. اس کا جواب یہ تھا کہ 15%. اور یہ مجھے فضل مقیم صاحب نے بتایا کہ ڈاکومنٹیشن ایک ہوتی ہے اور حقیقت اور ہوتی ہے. ڈاکومنٹڈ کم بتایا جاتا ہے، حقیقت میں زیادہ ہوتا ہے. تیل کی جو ہماری پیداوار ہے وہ ہمارے ضروریات کا بڑا حصہ پورا کر رہا ہے. اس وقت منسٹری آف فائنانس کہتا ہے کہ کنٹینر، ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر سمندر میں کڑے ہیں اور ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، ایل سیز نہیں کھل رہے کہ وہ کنٹینر ہم اپنے ملک میں داخل کر لیں. ذرا یہ معلوم ہو جائے کہ ان کنٹینرز میں کیا ہے، بنیادی ضروریات کتنی ہیں اور تعیشات کتنی ہیں. لوگ آٹے کو ترس رہے ہیں اور ہمارا وزیر اعظم گاڑیاں منگا رہا ہے اور ایک ایک گاڑی کی قیمت کروڑوں میں ہے. یہ اصل میں وہ مسئلہ ہے جس سے ہمارا صوبہ بھی متاثر ہے اور پورا ملک بھی متاثر ہے. ہمیں آئین کا حوالہ میرے دوستوں نے دیا ہے، میں بھی آپ کے سامنے آئین کے 2 دفعات کا تذکرہ کروں گا. ایک دفعہ 62 ہے جس میں سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان کی اہلیت درج ہے، اور پھر دفعہ 113 ہے غالباً جس میں صوبائی اسمبلی کے ارکان پہ بھی دفعہ 62 63 اہلیت اور نااہلیت کا وہ ہوتا ہے. یعنی یہ شکیں جو ہیں جس طرح سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان کے لیے اس طرح صوبائی اسمبلی کے ارکان کے لیے بھی ہیں. اور اس میں پہلی شک یہ ہے عدل و انصاف اور بہترین نظام کیسے آئے گا اس ملک میں. اس میں پہلی شک یہ ہے کہ ہمارے سینیٹر، ایم این اے اور ایم پی اے اچھے کردار کے حامل ہوں. پہلی بات کیا ہے؟ اچھے کردار کے عامل، اچھا کردار، کریکٹر، سیرت، اور اسلام سے، احکام اسلام سے انحراف میں مشہور نہ ہو. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ کہ وہ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم رکھتے ہوں اور اسلام کے مقرر کردہ فرائض کے پابند ہوں اور کبیرہ گناہوں سے مجتنب ہوں. تیسری شرط یہ کہ وہ سمجھدار ہوں، پارسا ہوں، فاسق نہ ہوں، ایماندار ہوں، امین ہوں، عدالت نے اس کے برعکس قرار نہ دیا ہو. اور آخری بات یہ کہ اس نے قیام پاکستان کے بعد ملک کی سالمیت کے خلاف کام نہ کیا ہو اور نظریہ پاکستان کی مخالفت نہ کی ہو. یہ شرائط ہمارے سینیٹر، ایم این ایز اور ایم پی ایز کی ہونی چاہیے. میں آپ سے گواہی لینا چاہتا ہوں. اس وقت یہ 2 اسمبلیاں تو تحلیل ہو گئی لیکن وہ لوگ تو ہمارے سامنے ہیں کہ ہمارے سینیٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایز میں یہ شرائط کس حد تک پائی جاتی ہے. آپ گواہی دیں اس بات کی کہ یہ شرائط، سب سے پہلی شرط کیا؟ اچھے کردار کا حامل اور احکام اسلام سے انحراف میں مشہور نہ ہو، اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو،
فرائض کا پابند ہو اور کبائر سے مجتنب ہو، سمجھدار ہو، پارسا ہو، فاسق نہ ہو، امین ہو، ایماندار ہو، نظریہ پاکستان کا محافظ ہو. آپ جواب نہیں دے رہے. یعنی یہ ایک جواب ہے کہ 3%. شاید اس پہ بھی وہ اتفاق نہ پایا جائے، لیکن یہ صورتحال ہے. اور ہم مغرب سے شکوہ کرتے ہیں. کلنٹن کے خلاف ایک قضیہ اٹھا، ایک سکینڈل مشہور ہوا کہ امریکی ایوان صدر کی ایک عورت، ایک خاتون مونیکا لیونسکی، اس کے دفتر جاتی ہے اور یہ کام امریکہ میں کوئی عیب نہیں ہے. وہاں کے پارکوں میں، سڑکوں میں، ہر جگہ عام ہوتا ہے. لیکن امریکہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے صدر میں یہ نہیں ہونا چاہیے. صدر کا کردار کچھ اور ہونا چاہیے. آئین نے تو ہمیں کردار بتا دیا، اب یہ کام ہمارا ہے. ہم اگر اس کردار کے حاملین کو سینٹ میں، قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں پہنچائیں گے، انشاءاللہ ہمیں شکوہ نہیں ہوگا. لیکن ہم غلط فیصلے کرتے رہیں تو پھر اس کے بعد ہمیں گلہ اپنے آپ سے کرنا چاہیے. یہ نیشنل فائنانس کمیشن اور اس کا ایوارڈ اپریل 2010 میں 18ویں ترمیم پاس ہوئی، جس میں مختلف ڈپارٹمنٹ ڈیوال ہوئے صوبوں کو، اور اس کے بعد پھر یہ کمیشن، وہ NFC ایوارڈ آیا. یہ ایوارڈ تو اس وقت دوبارہ ریویزٹ ہونا چاہیے تھا کہ اب صوبوں کا حصہ بڑھ گیا ہے، لیکن صوبوں کا حصہ وہی 57.5 پہ رکا ہوا ہے. اور پھر صوبوں کے اندر کی تقسیم کا عنایت اللہ خان صاحب نے ذکر کیا کہ جب میری آبادی بڑھ گئی تو اس کے لحاظ سے میرا حصہ بڑھنا چاہیے تھا، لیکن وہ پھر ہاریزنٹل تقسیم میں بھی مجھے اپنا حصہ نہیں مل رہا. ورٹیکل میں بھی بڑھنا چاہیے تھا اور ہاریزنٹل میں بھی بڑھنا چاہیے تھا. اور پھر فاٹا فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریا، جب وہ 25ویں ترمیم کے ذریعے سے صوبے کا حصہ بنا دیا گیا تو فیڈرل ڈیویزیبل پول کا 3% مزید اس صوبے کو ملنا چاہیے تھا. یہ پھر ہمارا حصہ 14 کے بجائے 17 ہونا چاہیے تھا. یعنی اس وقت کم از کم اس میں ہاریزونٹل میں بھی اور ورٹیکل میں بھی ہمارا حصہ بڑھنا چاہیے، لیکن وہ حصہ نہیں بڑھایا جا رہا. میں آج کی ہماری مجلس یہ پہلا قدم ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم آگے بڑھیں گے. جس طرح بہر اللہ صاحب نے کہہ دیا کہ دوسرے اضلاع میں بھی انشاءاللہ یہ کام ہوگا. مالاکنڈ ڈویژن میں عنایت اللہ خان صاحب نے یہ کام شروع کر دیا ہے. باقی صوبے میں بھی ہم یہ کام کریں گے. اور پشاور جو اس صوبے کا دھڑکتا دل ہے، خیبر پختونخوا کا دل ہے، انشاءاللہ العزیز پھر آخری مرحلہ وہ اس صوبے میں لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس صوبے کے حقوق لے کے رہیں گے. لیکن اس صوبے کے عوام سے میری درخواست ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. اس وقت مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے نمائندوں نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ اس جدوجہد میں شامل ہوں گے، ہمیں اس سے حوصلہ ملا ہے اور ہم اس حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اور انشاءاللہ العزیز اس صوبے میں، پورے ملک میں اور پھر بالخصوص اس صوبے میں عدل و انصاف کا نظام لائیں گے، اور اس صوبے کے حقوق انشاءاللہ ہر شہری کو اس کے گھر کی دہلیز پہ پہنچائیں گے. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا ہم ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین.